السلام علیکم ناظرین آپ فروخ حبیب صاحب سے ضرور واقف ہوں گے۔ فروخ حبیب صاحب فیصل آباد سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب کرائے گئے تھے اور اس وقت وہ وزیر مملکت برائے اطلاعات ہیں۔ فروخ حبیب صاحب تحریک انصاف کے ان جوان سال لیڈروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے جملے بازی اور خاص طور پر ڈیروگیٹری مخالفین کے لیے ڈیروگیٹری جملے بازی میں کمال رفتہ حاصل کیا اور وہ بالآخر اس میں منج گئے۔ اور جیسے ہی کل انہوں نے شہباز شریف کے لیے کہا کہ وہ تو فوٹو شوٹ قسم کے وزیر اعلیٰ تھے، اس قسم کے اب جملوں میں انہوں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ انہی فروخ حبیب صاحب نے کل ایک دلچسپ دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہماری حکومت 2920 ارب روپے ٹیکس جمع کر کے ایک ریکارڈ قائم کر چکی ہے۔ یقیناً ہوگا ریکارڈ، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت بن رہی تھی یا بننے سے پہلے تھی تو خان صاحب کیا دعوے کیا کرتے تھے اور کتنی ٹیکس جمع کرنے کے دعوے کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کتنا ٹیکس جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے اور کتنا ریونیو چوری ہو جاتا ہے۔ وہ دعوے ایک طرف رکھیں اور 2920 ارب روپے کا دعویٰ ایک طرف رکھیں تو اس میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسری بات جو کہنے کی یہ ہے کہ اس وقت یہ حکومت 360 ارب روپے کا منی بجٹ پیش کر چکی ہے اور اس احسان کے ساتھ پیش کر چکی ہے وزیر خزانہ کی طرف سے، شوکت ترین صاحب کی طرف سے، کہ بیسیکلی مطالبہ تو 700 ارب کا تھا لیکن ہم نے 360 ارب کے ٹیکسز لگائے ہیں۔ تو یہ اپنی ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو بالواسطہ ٹیکس لگائے گئے ہیں، سیل ٹیکس لگائے گئے ہیں اور اس طرح کے دیگر ٹیکس جو یوٹیلیٹیز پر، کھانے پینے کی اشیاء پر، دواؤں پر، ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں، وہ لگائے گئے ہیں اور اس سے اس احسان کے ساتھ کہ دیکھیے مطالبہ زیادہ تھا ہم نے کم کیا ہے۔ جو ماہرین معیشت ہیں ان کا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو 360 ارب کے ٹیکس لگائے گئے ہیں، یہ جو حکومت دعوے کر رہی ہے کہ انہوں نے کتنا ٹیکس جمع کر لیا ہے، اس کے نتیجے میں ہماری مہنگائی میں 50 سے 100% اضافہ متوقع ہے۔ یہ تو ہوا ناظرین اعداد و شمار کی بات، لیکن حقائق کچھ اور ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، آفتاب اقبال صاحب۔ آفتاب اقبال صاحب بہت ذہین، محنتی اور دردمند انسان ہیں اور لہٰذا وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنے کے علاوہ رفاہی کام بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ لوگوں کا بڑا قریبی رابطہ رہتا ہے، عوام میں، گلی محلے میں وہ جاتے ہیں۔ تو ان کا جو تازہ جائزہ ہے وہ یہ ہے کہ شہروں میں بھوک بڑھ چکی ہے۔ کیسے بھوک بڑھی ہے؟ انہوں نے کئی مثالیں پیش کی ہیں اور اگر اس کو سائنٹیفکلی اس کا تجزیہ کیا جائے اور سروے کیا جائے تو ہولناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے راولپنڈی کے ایک امام مسجد کا مثال پیش کی ہے جن کا ان سے رابطہ ہے۔ امام مسجد صاحب 5000 روپے مہینہ کماتے ہیں مسجد سے اور ان کے گھر میں بھوک ناچ رہی ہے۔ ان کے بچے بھوکے رہتے ہیں اور وہ راشن کے لیے ادھر ادھر متلاشی ہوتے ہیں۔ ایک انہوں نے یہ مثال پیش کی۔ اسی طرح انہوں نے آزاد کشمیر سے ایک خاتون اور ایک بیٹی کی مثال پیش کی ہے جو بھوک کی وجہ سے وہاں سے گھر چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہو گئی۔ اپنا گھر تھا اور وہ دوسرے شہر چلی گئیں کہ کہیں محنت مزدوری مل سکے، کسی کے گھر میں برتن صاف کرنے کی اور صفائی کرنے کی نوکری مل سکے۔ اس کام کے لیے انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور ان کا جائزہ یہ ہے، ان کا سروے یہ ہے آفتاب اقبال صاحب کا، کہ ان کو جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلتے ہیں وہ بھی اتنی آمدن نہیں ہوتی کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنا گزارا کر سکیں یا اپنے گھر والوں کو کچھ بھیج سکیں۔ تو یہ دوسرا انہوں نے واقعہ بتایا۔ اور ایک اور واقعہ تو بہت ہی ہولناک ہے، انہوں نے وہ بھی راولپنڈی اسلام آباد کا ہے کہ ایک صاحب جو ڈرائیور ہیں اور کبھی ایک زمانہ ایسا تھا کہ ان کے پاس اتنے وسائل تھے کہ وہ چھوٹا موٹا کاروبار بھی کر لیتے تھے، وہ اتنے ان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا اور ان کے ساتھ نقصان پہنچ گیا، ان کو کافی نقصان ہو گیا مالی، اور انہوں نے بہت کوشش کی، کئی کاروبار کرنے کی کوشش کی، ملازمتیں کرنے کی کوشش کی، ڈرائیور بن کے کام کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور بالآخر وہ اور ان کی اہلیہ
مجبور ہو گئے کہ اگر کچھ اور ہمیں نہیں ملتا تو کیوں نہ عصمت فروشی کر لی جائے. تو انہوں نے کسی کو اپنی تصاویر بھیجی کہ یہ تصاویر ہیں، صرف ہمارے بچوں کو کھانا دے دیا جائے، آپ جو چاہیں ان کے ساتھ کر لیں. یہ ایک لرزہ دینے والا واقعہ ہے. اسی طرح ایک اور لرزہ دینے والا واقعہ جو اب جہلم سے سامنے آیا کہ ایک رکشہ ڈرائیور کی بیوی نے اپنے 3 بچوں کو ہلاک کر دیا، خود کو بھی زخمی کر لیا. تو ناظرین، یہ جو بھوک بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ خوفناک ہے. اور یہ بڑھتی ہوئی بھوک کس لیے ہے؟ یہ بڑھتی ہوئی بھوک اس لیے ہے کہ بیسیکلی حکومت کی معاشی پالیسی درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ کہ 75% ٹیکس یوٹیلیٹیز پر عائد ہیں، کھانے پینے کی اشیاء پر عائد ہیں، جو بنیادی اشیاء ضرورت ہے ان پہ ٹیکس عائد ہیں، اور یہ خفیہ ٹیکس ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں اسی حکومت نے 4.5 کھرب روپے، ناظرین اس 4.5 کھرب روپے کی بات کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی رقم ہے جس کو سمجھنا مشکل ہے. 4.5 کھرب روپے کی رعایات اور ٹیکسوں میں چھوٹ بالادست طبقات کو، امیر طبقات کو، وڈیروں کو، سرمایہ داروں کو دے رکھی ہیں. تو ایک طرف عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ کے نیچے دبا کر ان کے نان و نفع سے انہیں محروم کرنے کی ایک طرف یہ کوشش ہے، یا ایک طرف یہ پالیسی ہے جس کے نتیجے میں لوگ نان شبینہ سے اور روٹی سے محتاج ہو رہے ہیں، گھروں سے نکل رہے ہیں، عزتیں بیچ رہے ہیں، اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. اور دوسری طرف بالادست طبقات جن کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انہیں 4.5 کھرب روپے کی مالی استثناء حاصل ہے، اور انہیں اس کے علاوہ جو ان کو رعایتیں حاصل ہیں وہ حیرت انگیز ہیں. تو ناظرین، بات یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال پر عوام کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. حزب اختلاف کی طرف سے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں. شہباز شریف بھی بولے ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی بولے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی بات آتی ہے. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب بھی جلسے کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں اور حکومت پر تنقید کرتے ہیں. لیکن عملی طور پر اس ظالمانہ معاشی پالیسی کے خلاف کوئی قدم کسی حکومت کی طرف سے نہیں اٹھایا گیا. کوئی بامانی احتجاج نہیں ہوا، پارلیمنٹ کے اندر کوئی بامانی بات نہیں ہوئی. تلخ بیانات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ان کی اہمیت ہے، اس سے یقیناً معاشرے کے اندر بیداری بھی پیدا ہوتی ہے اور جو پرابلم ہے اس کی طرف لوگوں کی توجہ بھی مبذول ہوتی ہے. لیکن اگر حکومت ایک طرف گامزن ہو اور اس کو آپ روک نہ پا رہے ہوں تو اس کے لیے کچھ اور اقدامات ضروری ہوتے ہیں. احتجاج کی ضرورت ہوتی ہے، ریلیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جلسے جلوس کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری اپوزیشن ابھی تک یہ کام نہیں کر سکی. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ رہے ہیں، عزتیں بیچ دینے پر مجبور ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود نہ حکومت کو اس کا احساس ہو رہا ہے اور نہ اپوزیشن کو ابھی تک اس کا احساس ہوا ہے. اگر یہ صورتحال جلد ٹھیک نہ ہوئی، حکومت یا اپوزیشن کی طرف سے ایسا محسوس نہ ہوا عوام کو کہ ان کی دادرسی کرنے والا، ان کے مسئلے کو اٹھانے والا، ان کی ضروریات کو قوم کے سامنے پیش کرنے والا، اور جس مہنگائی کے اور جس غربت کے بوجھ تلے وہ دبتے چلے جا رہے ہیں، ان کے لیے کم از کم ان کے ہمدردی کا بول بولنے والا، آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، تو اس کے نتیجے میں مایوسی بڑھ جائے گی. اور یہ مایوسی بہت ہولناک ہوگی. بس یہ ٹریگر ہونے کی دیر ہے. اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جب خرابی پیدا ہوتی ہے، جب انقلاب آتے ہیں، جب لوگ مایوس ہو کے کچھ ایسا کر گزرتے ہیں جس سے ریاستوں کو ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا ہے. تو ناظرین، کہنے کی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، حزب اختلاف کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں بہت سارے دیگر عوامل بھی ہیں جو ریاست میں بالادست ہیں، فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس صورتحال میں واحد راستہ صرف یہ رہ گیا ہے کہ ہم جس سیاسی دلدل میں پھنس چکے ہیں، جس الجھن میں گرفتار ہو چکے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ڈائیلاگ کیا جائے. سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے رولز آف دی گیم طے کریں
اور اس ملک میں ایک حقیقی سچی جمہوری حکومت قائم کی جائے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ معاشرہ پھٹ پڑے گا اور پھر کسی کے سنبھالے سے نہیں سنبھلے گا. بھاری دل کے ساتھ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.